جڑاوالا کی سرزمی پر جو ایک دلخراش واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے تین طرح کے مجرم ہیں۔ ایک وہ مجرم جنہوں نے قرآن پاک کے اوراق کو جلایا اور اسلامی شاعر کی بے ادبی اور توہین میں پمفلٹ چھاپے۔ سب سے پہلے مجرم وہ ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کیفیت کو دیکھ کر جو نوجوان مشتعل ہوئے، چرچ کو منہدم کرنے کی کوشش کی، جلاؤ گھراؤ کی کیفیت کو اختیار کیا، لوگوں کے گھروں کو جلایا۔ دوسرے مجرم وہ ہیں۔ اور تیسرا مجرم، سب سے بڑا مجرم، جو انتظامیہ کا عملہ ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو دیکھا لیکن اس کے باوجود وہ ان معمولات پر قابو نہ پا سکے۔ اب تین طرح کے مجرم ہیں اس معاملہ میں۔ اب تحقیقات کرتے ہوئے فقط جن کے گھر جلے اور جن کی عبادت گاہ کو جلانے کی کوشش کی گئی، انہی کو رہا کر کے اور دوسروں کو سزا دینے والا معاملہ اختیار نہ کیا جائے، بلکہ ان تمام تر چیزوں کی صحیح معنوں میں تحقیق کی جائے، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر ان افراد کو جو اس معاملہ کے اندر مجرم ہیں انہیں قرار واقع سزا دی جائے۔ رہی بات عیسائیوں اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالہ سے، تو اسلام کا مزاج بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اسلام نے اقلیتوں کو حقوق انہیں عطا کیے ہیں۔ اسلام کہتا ہے جو تمہارے ماتحت ہوں، ذمہ ہوں، تمہاری ریاست کے اندر رہتے ہیں اور تمہیں خراج دیتے ہیں، تمہیں ٹیکس دیتے ہیں، ان لوگوں کے مال و جان، عزت و آبرو کے محافظ تم کو۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں علامہ ابن قیم نے جو لکھی ہے کہ حضور نے جب خیبر کو فتح فرمایا تو اس وقت وہاں پہ یہودیوں کی بہت ساری عبادت گاہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ ان عبادت گاہوں کو ہرگز نہ تم منہدم کرنا، اور نہ انہیں گرانا، نہ جلاؤ گھراؤ کی کیفیت کو پیدا کرنا، بلکہ ان کے بچوں، ان کی عورتوں اور ان کے بوڑھوں کو تم اس انداز میں رکھو کہ انہیں تکلیف تک نہ پہنچے۔ اسلام تو ان چیزوں کا بارہا درس دیتا ہے کہ جو لوگ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں، تم انہیں بھی گالی نہ دو۔ اگر تم انہیں گالی دو گے تو وہ اس کے برعکس تمہارے معبود برحق کو برا بھلا نہ کہہ دے۔ اسلام تو یہاں تک حکم دیتا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اسلام کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے واضح فرما دیا ہے راہ ہدایت کو اور گمراہی کو، جو چاہے وہ اختیار کرے۔ لہذا جن لوگوں نے قرآن مقدس کے اوراق کی توہین کی وہ بھی مجرم، اور جنہوں نے اقلیتوں کے حقوق کو پامال کیا وہ بھی مجرم ہے۔ اور ان سے سب سے بڑی مجرم جو انتظامیہ ہے، جنہوں نے اس ساری تمام تر کیفیات کو دیکھا ہی ہے اور عمل نہ کیا، وہ بھی مجرم ہے۔ لہذا حاکم وقت کی اب ذمہ داری یہ ہے اس معاملے کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں، اور جو مجرم ہیں انہیں قرار واقع سزا دی جائے۔